बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में दिमाग से लेकर पाँव तक छोटी बड़ी नालियों का एक जाल सा बिछा होता है जिसमें हर वक्त खून एक ख़ास रफ्तार से गर्दिश करता रहता है। अगर ये खून अपनी उमूमी रफ्तार से गर्दिश करे तो इंसान सेहतमंद रहता है, बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन अगर इस रफ्तार में कोई रुकावट आ जाए या तेज़ी आ जाए तो फिर फिशारे खून का मर्ज लाहक हो जाता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में गर्दिश करते वक्त जो दबाव खून का आपकी ब्लड वेजल्स पर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि हाई भी हो सकता है और लो भी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि एक मूजी और जानलेवा बीमारी है। किसी जमाने में इसे अमीरों की और बड़े बूढ़ों की बीमारी करार दिया जाता था, लेकिन अब तो 6 साल के बच्चे में भी इसकी तस्दीक हो चुकी है और 30 से 40 ईयर के जो लोग हैं उनमें इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। और बसा औकात जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको खुद भी पता नहीं होता कि उसको ये मसला दरपेश है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक, जो कि मेडिकल कंसल्टेंट हैं, आईसीयू और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शमूना अरशद, असिस्टेंट कंसल्टेंट आईसीयू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर वासिब, आप मेडिकल कंसल्टेंट हैं, तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर है क्या सादा अल्फाज में, और एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, तो दोनों ब्लड प्रेशर्स में क्या फ़र्क है? अगर हम आम अल्फाज में ब्लड प्रेशर की तारीफ़ करें तो ब्लड प्रेशर जो हमारी खून की नालियाँ हैं जो दिल से प्रेशर खून को लेके जा रही हैं, उसमें जो प्रेशर है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सही। तो ये आम तौर पे 2 किस्म का होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। आम पॉपुलेशन के समझने के लिए ऊपर वाला जो है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। वो वाला ब्लड प्रेशर होता है जो खून की नालियों में जब दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस टाइम जो मौजूद होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और दूसरा ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक। वो वाला ब्लड प्रेशर है जब दिल हमारा रिलैक्स हो रहा है और उसमें खून वापस आ रहा है तो खून की नालियों में जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक वो कम हो जाता है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इनकी कॉम्बिनेशन के साथ ही लाइफ चल रही होती है, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसकी वजह से पूरी बॉडी में जो है खून गर्दिश कर रहा होता है। सही। डॉक्टर शमूना, उन्होंने बताया कि किस तरह से फ़र्क है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। तो नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? क्या एज के लिहाज से ये डिफरेंट होता है और इसकी कितनी रेंज होती है? बेसिकली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज जो हमारी आती है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ 120/80। अगर इससे कम होगा तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है, लाइक 130 तक, 120/to 130 जो कि ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है, और जो लोअर ब्लड प्रेशर है वो 80 तक ही हो, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली इट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मीन्स ये कि ये आपकी वो कंडीशन है जिसमें आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है लेकिन यू आर प्रोन टू फॉर दिस डिजीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद इसकी 2 स्टेजेस आ जाती हैं, एक स्टेज 1 है और एक स्टेज 2 है। स्टेज 1 वो ब्लड प्रेशर होता है जिसमें हाइपरटेंशन इसको कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर आपका 140 जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर उससे नीचे है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से ऊपर होता है। जबकि स्टेज 2 ब्लड प्रेशर में आपका 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर इससे ऊपर होगा और 90 से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका ऊपर होगा। यानी 140/90 जो है वो कट ऑफ रेंज है, और उससे अगर ये ज्यादा हो रहा है तो फिर हाइपरटेंशन का मर्ज जो है स्टेज 2 वो आपको लाहक हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर वासिब, ये कौन सी उम्र का जो है मर्ज है? क्योंकि पहले जिस तरह कि मैंने कहा कि बड़े बूढ़ों में होता था, अमीरों में भी होता था, अब ये हर उम्र के लोगों में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? तो ब्लड प्रेशर जो है ये बुनियादी तौर पे 3 किस्म के इसे हम तफरीक करते हैं। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा। अगर ये छोटी उम्र में होगा तो इसकी और वजूहात होती हैं। इसे आमतौर पे छोटी उम्र में अगर ब्लड प्रेशर हो तो उसकी हमें कोई ना कोई वजह मिल जाती है। और अगर ये 35 एज से ऊपर वाली उम्र में हो तो ये आमतौर पे जिस्म में ऐसी ख़राबी होती है जो बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है। तो इसमें आमतौर पे हमें वजह नहीं मिलती, तो उसे जो है हम एसेंशियल हाइपरटेंशन। लेकिन ज़्यादा नुकसानदेह तब है अगर किसी छोटे बच्चे में हो रहा है, यंग फीमेल्स में हो रहा है, तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से। उसमें इम्पॉर्टेंट यह जो आपने क्वेश्चन किया है कि अगर ये यंग एज में होगा तो उसमें हमें क्योंकि कोई वजह मिलने के चांसेस होते हैं 90% केसेस में, तो उसका फ़ायदा ये होता है अगर वो वजह मिल जाए
اور اس وجہ کو ہم حل کر دیں تو مریض کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. تیسری قسم کا بلڈ پریشر وہ ہے جو کہ پریگننٹ حمل والی عورتوں میں ہوتا ہے, جو عام طور پہ پریگننسی انڈیوس ہوتا ہے, جو کہ 5 مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سم ٹائم پریگننسی کے اینڈ تک جاتا ہے عام طور پہ. تو یہ 3 قسمیں ہیں بلڈ پریشر کی. تو اس میں جو اب بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے وہ والی ہے جو کہ 30-35 سال کی عمر سے زیادہ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے یہ جو ہے امیروں کی بیماری تھی, تو اب ایسا نہیں رہا. اب یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں شاید یہ جو ہے زیادہ پریویل کر گئی. صحیح, اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر شمونہ, کیا یہ خود میں ایک علامت ہے یا یہ ایک بیماری ہے؟ اور پرائمری اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں کیا فرق ہے, یہ بھی تھوڑا کلیریفائی کر دیجیے گا, کیونکہ یہ ٹرمینالوجیز بڑے کامنلی یوز ہوتی ہیں آج کل. بالکل. جو پرائمری ہائپر ٹینشن ہے وہ بیسکلی آپ یہ سمجھیے کہ بلڈ پریشر خود ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کے باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا ہارٹ ہے, آپ کا برین ہے, آپ کی کڈنیز ہیں, یہ سب چیزیں اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں. جبکہ جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ وہ بلڈ پریشر کی کنڈیشن ہے جس میں دوسری بیماریوں کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہوگی, جس میں جو موسٹ کامن ہوتی ہے وہ گردوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس میں آپ کا کوئی ایشو ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو وہ بھی آپ کی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کی کاز کر سکتی ہے. اس کے علاوہ تھائرائڈ کی بیماری سے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور مختلف قسم کی اس کے علاوہ بیماریاں ہوتی ہیں. ڈاکٹر واسب, بی پی لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ بازو جو ہے اس کو کس لیول پر رکھنا چاہیے. پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بی پی لینا کب ہے, کس طرح سے لینا ہے, کس ٹائم پر لینا ہے, دن میں کتنی دفعہ لینا ہے, ہفتے میں کتنی دفعہ لینا ہے, ریکٹ کس طرح سے مینٹین کیا جائے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے. اچھا, اس میں ایسے ہے کہ بی پی نمبر 1 تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ صرف ڈاکٹر کے آفس میں نہ ہو, وہ گھر میں بھی لیا ہوا ہو. جب ہم نے بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ملٹیپل ریڈنگس چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی بلڈ پریشر لینا ہے تو پیشنٹ کو ریلیکس ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ کسی سٹریس والی کنڈیشن میں نہ ہو. جو فرسٹ ٹائم ڈائگنوسس کے لیے کیونکہ بہت سارے پیشنٹس جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بی پی اس وجہ سے زیادہ آتا ہے. عام لینگویج میں وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. نمبر 3 پہ جب بھی یہ لینا ہے تو عام طور پہ ادھر ہماری بریکیئر آرٹری ہوتی ہے, اس سے اوپر جو جسے ہم عام کہتے ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے, اور جو بھی کف ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو دی پیشنٹ سائز ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک بچہ ہے تو اس کا کف ویریبل ہے, اور ایک بہت زیادہ اوبیس پرسن ہے تو اس کا کف ویریبل ہے. اور اس کے لیے منیمم جو ہے ہمیں 1 week to 1 month میں 7 to 10 ریڈنگ ڈفرینٹ ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہیں ٹو ڈائگنوز ہائپر ٹینشن. دنیا میں اس کا انہوں نے دوسرا بھی ایک طریقہ نکالا جو کہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی اویلیبل ہے کہ 24 آور ڈیوائس لگ جاتی ہے. 24 آور جو ہے وہ ایمبولیٹری مانیٹرنگ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کی, تو وہ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے پیشنٹ کوئی بھی تو وہ ہو جاتی ہے. تو یوزلی اس از مور ہیلپ فل ٹو ڈائگنوز دی ہائپر ٹینشن. آج کل لوگوں کے پاس بی پی ایپریٹس جو ہیں وہ گھر پہ موجود ہیں اور ڈیجیٹل ہیں, تو اس پہ بھی بتائیے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے, کیونکہ جو ڈیجیٹل ہوتا ہے وہ کبھی کچھ پریشر دے رہا ہوتا ہے کبھی کچھ, تو کیا کوئی ایوریج لے لینی چاہیے ان بلڈ پریشرز کی, کیا کرنا چاہیے؟ یوزلی جو آپ نے یہ کویشچن پوچھا جی بہت اچھا ہے یہ, کیونکہ پاپولیشن میں اب بڑا کامن ہم سے پوچھا جاتا ہے, اور ہاسپٹل میں بھی اب ڈیجیٹل زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل اپنے بی پی اپریٹر کو چیک کیا ہو ود نارمل جو مرکری کا بی پی اپریٹر ہے کہ اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. نمبر 2 ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جب آپ ریڈنگ لیں تو اپنے دونوں آرمس کی لیں, کیونکہ وہ ڈیجیٹل ہے, اور اگر اس میں 18-20 کا ڈفرینس ہے تو آلموسٹ اس کی ریڈنگ ٹھیک آ رہی ہوتی ہے. اور منیمم اگر آپ کو ریڈنگ میں ڈاؤٹ ہے تو 3 ریڈنگ لے کے اس کا ایوریج لینا چاہیے اس کے حساب سے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کبھی وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے کبھی کم, تو ڈیجیٹل ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی ایوریج نکال لیں. بیسکلی جب ڈیجیٹل سے آپ لیں گے تو پھر آپ نے اپنے آرم کو موو بھی نہیں کرنا, اس کو ریسٹنگ پوزیشن میں اس طرح رکھ کے پھر آپ نے بلڈ پریشر میجر کرنا ہے. اور جو ہاتھ کا آپ کا لیول ہے وہ آپ کے ہارٹ سے نیچے ہونا چاہیے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر بی پی زیادہ ہو رہا ہو تو اس کی کیا علامات ہوں گی, کس طرح سے پتہ چلے گا کہ میرا بی پی جو ہے وہ شوٹ اپ کر گیا؟ بیسکلی آپ کو سر میں درد ہوتا ہے, کن پٹیوں میں درد ہوگا, پیچھے گدی میں اس جگہ پہ درد ہوگا,
آپ کی دل کی دھڑکن آپ کو تیز محسوس ہو سکتی ہے, بے ترتیب محسوس ہو سکتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پاؤنڈنگ پلس کہتے ہیں, جس میں آپ کو اس جگہ پہ اپنی دل کی دھڑکن خود فیل ہوتی ہے, آواز آتی ہے, 7 کانوں میں آپ کو آواز آتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی علامات ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے اور آپ کا کوئی آرگن ڈیمیج ہو رہا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے دل پہ اس کا کوئی افیکٹ آ رہا ہے تو اس سے آپ کی چھاتی میں درد ہو سکتا ہے, جو میں پین ہو سکتا ہے, لیفٹ آرم میں پین جا سکتا ہے. تو یہ سب وہ علامات ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کو شو اور کرتی ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر شمونا؟ آپ نے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. بالکل بالکل. اس میں سب سے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ نے اسٹریس آؤٹ نہیں کرنا, کام رہنا ہے, کیونکہ اسٹریس ایک ریزن ہے آپ کے بلڈ پریشر کی, تو اس میں آپ نے کام آؤٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کے ڈیپ بریتھس لینی ہے, 2 سے 3 ڈیپ بریتھس لے کے پھر آپ نے اپنی بریتھ کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرنا ہے. اچھا. اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا کم ہوگا, اور امیڈیٹلی آپ نے ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس یا جو آپ کے نیئرسٹ ہاسپٹل ہو وہاں تو جانا ہے. اگر آپ کوئی بلڈ پریشر کی میڈیسن آلریڈی لے رہے ہیں اور آپ سے وہ اسکپ ہو گئی تو آپ وہ بھی اس وقت لے سکتے ہیں, فوراً سے لے لیں جانے سے پہلے. اچھا, یہ تو ہائی بی پی کی علامات تھیں. اگر لو بی پی ہو رہا ہو, تھوڑا سا یہ ہم کمپیریزن میں بتا دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہائی بی پی کو لو بی پی سے لوگ کنفیوز کر لیں. تو لو بی پی کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا علامات ہوتے ہیں. دیکھیں, جو لو بلڈ پریشر ہے اس میں بیسکلی جو ہے اس طرح سے آپ کی کن پٹی پہ درد نہیں ہوتا, ہیڈ ایک اس میں ہو سکتا ہے, سر کا درد ہو سکتا ہے. اس میں آپ کی ٹوٹلی آپ کی ایک لو موڈ فیلنگ آئے گی. آپ کا اس میں کوئی پیچھے سے ہسٹری بھی ہوگی کہ آپ نے سارے دن کھانا پینا پراپر نہیں کیا, آپ گرمی سے آ رہے ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہلکا سا کوئی اندھیرا آئے, چکر آئے, ڈیزینس سی فیل ہو, یا سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو ایک دم سے چکر آ سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی لو بلڈ پریشر ہے, لیکن لو بلڈ پریشر از ناٹ اے ڈیزیز, یا کوئی بیماری نہیں ہے. ٹھیک. آپ اس میں جوس لے لیں, کچھ کھا پی لیں, اس سے آپ بیٹر فیل کریں گے. اچھا ڈاکٹر واسف, یہ وجوہات کیا ہیں آج کل؟ کیا ہماری زندگی میں سٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے, یا پھر ہماری خوراکیں ایسی ہیں, یا ہم سو صحیح نہیں رہے؟ یہ کیوں بلڈ پریشر کا مرض اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ اچھا, بلڈ پریشر کے نا بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں جو پرائمری آپ نے جیسے کہا تھا ہائپر ٹینشن ہے, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 30 کے بعد ہوتی ہے, اسے ہم اسینشیل یا پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, اور اس میں بے شمار وجوہات ہیں. نمبر 1 تو اس میں جینیٹک انوالو ہوتے ہیں, کہ اگر یہ فیملی میں ہے تو 30% رسک ہے کہ آگے فیملی میں یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. نمبر 2 ہمارا ہائی سالٹ انٹیک ہے, جو کہ گریجولی اس پہ بھی بات کریں گے, سالٹ انٹیک پہ. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ آبزرو کریں تو یوزلی ہماری پاپولیشن میں اب 40 کے بعد جو ہے لوگوں کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا, اور ان کی اوبیسٹی, انفیکٹ اوبیسٹی نہیں, ان کی جو فیٹ کی اکامولیشن ہے وہ کافی زیادہ باڈی میں ہو جاتی ہے, خون کی رگوں کو تنگ کر دیتی ہے, وہ بھی ایک وجہ میں شامل ہوا ہے. اس کے علاوہ مینٹل سٹریس, جو انزائٹی ہے, یوزلی سے آپ کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہماری باڈی میں ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اگر مسلسل کوئی سٹریس ملے گا تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر کے. اچھا, کیا گوشت کھانے سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گوشت جو زیادہ کھاتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے. اچھا, یوزلی اگر ہم پل سے بات کریں تو ڈائٹ سے ایسا بلڈ پریشر خود سے ہائی نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کم کر دیں. جیسے کہ اسپیشلی جو ریڈ میٹ ہے اس کا کافی رول ہوتا ہے کہ یہ جو, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خون کی نالیوں میں جو ہے وہ چکنائی اور ریڈ میٹ کے جمنے کا چانسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سٹف ہو جاتی ہیں, تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن یہ زیادہ ان لوگوں میں ہیں جو آلریڈی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. باقی متوازن غذا ہمیشہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے اگر ایک بندہ جو ہے کسی مرض میں نہیں مبتلا تو. ڈاکٹر شمونا, سالٹ کے متعلق بتائیے گا. سر نے کہا کہ بھائی سالٹ جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے. اب جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ تو سالٹ کم کر دے, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پورا گھر ہی پھیکا کھانا شروع کر دیتا ہے. تو کیا سالٹ بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ سالٹ کیا اتنا نقصان دہ ہے, یا باقی لوگوں کو نارمل جو سالٹ ہے وہ لینا چاہیے, اور ایڈڈ سالٹ جو کہ ہم لوگ سیلڈز کے اوپر زیادہ ڈال کر کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس متعلق؟ بیسکلی باقی تو فیملیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے نمک. جو آپ کا بلڈ پریشر کا جس کو تکلیف ہے اس کے لیے جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہوتا ہے 1 ٹی اسپون ان اے ڈے. ٹھیک. باقی جو فیملی ہے ان کو نمک نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر ہم ویسے ہی بات کریں بیلنس ڈائٹ کی تو اس میں ہمیں ایڈڈ سالٹ نہیں لینا چاہیے. جو ہماری ڈائٹ ہے آج کل اس میں ہم
अनइंटेंशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सॉल्ट होता है, जैसे कि अगर आप देखें जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो कहते हैं हम केक्स खा रहे हैं, अच्छा। वो बेसिकली मीठी डिश है लेकिन उसमें आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसमें सॉल्ट ऑलरेडी एडेड होता है। इसके अलावा जो आपके कैंड फूड है, बहुत अच्छी आपने बात की कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल कैंड फूड जो हमें नहीं कभी हम उस बारे में सोचते, उसमें भी आपका एडेड सॉल्ट होता है। तो जस्ट वी हैव टू टेक केयर। और बाकी हर बंदे के लिए जिसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, उनको एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। सॉल्ट, एक्सेसिव सॉल्ट किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। एवरीथिंग इज बैड, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, सॉल्ट को बिल्कुल ही छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर वासिफ, कुछ लोग जो हैं वो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा गुस्सा जो है वो आपने मुझे दिला दिया है और अब मेरा बीपी ऊपर चला जाएगा, शूट अप कर देगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरा बीपी हाई है, तो ये बीपी और गुस्से का क्या कनेक्शन है? बीपी और गुस्से का ना दो तरह का कनेक्शन है। अच्छा, अब यानी बड़ा गहरा कनेक्शन है इसका बड़ा मतलब गहरा कनेक्शन हो गया। नेचुरली नॉर्मली फिनोमेना क्या होता है कि किसी भी इंसान को जब भी ब्लड उसके गुस्सा आएगा तो उसका बॉडी में सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो आमतौर पे उसके साथ फॉर सम टाइम उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो आप उसे और गुस्सा ना दिलाएं। जी, उससे और गुस्सा। लेकिन ऐसे भी होता है कि जिन लोगों का मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है और वो पहले से डायग्नोज नहीं होते, तो उनमें ये 3 अलामतें आती हैं। नंबर 1, उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है, उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग पड़ता है और उन्हें थकावट रहने लग पड़ती है। अच्छा। अब अगर कोई भी मरीज़ जो पहले से ब्लड प्रेशर का नोन नहीं है और उसे ये 30 साल की उम्र के बाद ये तब्दीलियाँ उसके जिस्म में शुरू हो गई हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं थी, तो फिर हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवाएं, डिफरेंट आर में ब्लड प्रेशर उनका चेक हो, ताकि अगर उनमें अनडायग्नोज ये चल रहा है तो डायग्नोज हो सके। अगर मैं WHO का और वैसे डाटे की बात करूँ तो पाकिस्तान में, इवन के पाकिस्तान में इन एवरी 5% 1% को जो है ब्लड प्रेशर की डिजीज है, ये इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ऑल्दो कि हमारे पास डायग्नोसिस नहीं होते डॉक्टरों के पास, लोगों के। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन कर लें और फिर वो ले जाएं, आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे बेस्ट तो ये है, वो उस सूरत में लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, डॉक्टर को भी पता चल जाएगा। नहीं तो डॉक्टर के पास आप एक दफ़ा गए और सिंगल रीडिंग पे किसी भी, आपको पता है ये ब्लड प्रेशर जो है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, तो सिंगल रीडिंग पे किसी को भी ब्लड प्रेशर का लेबल करना बड़ा मुश्किल काम है, अनलेस अनटिल जैसे डॉक्टर शमूना ने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी वो बहुत हाई हो, जैसे 160 170 सिस्टोलिक हो, 100 से ऊपर डायस्टोलिक हो, तो फिर हम सिंगल रीडिंग पे भी बाज कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि पूरा रिकॉर्ड हो तो उसके साथ। डॉक्टर शमूना, इसका इलाज क्या है? क्या डाइट हम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, या दवाइयाँ भी इस्तेमाल करना ज़रूरी हैं? और दवाइयाँ कब दी जाती हैं? और क्या डॉक्टर अपने शौक से दवाइयाँ देते हैं या तब देते हैं जब ज़रूरत होती है? ये बताइएगा। देखिए, अगर वही वाली बात है कि ब्लड प्रेशर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो स्टेज 2 ब्लड प्रेशर होता है 140/90, ये कट ऑफ वैल्यू है जो सबको याद होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर है तो दवाई मस्ट होती है, मेडिसिन इज़ अ मस्ट है उसके लिए। अगर इससे कम है तो फिर हम एक चॉइस मतलब के दे सकते हैं, ऑप्शन दी जा सकती है कि अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपनी डाइट चेंज कर लें, वेट रिडक्शन की तरफ जाएं, अपना वेट को रिड्यूस करें, ये सब चीज़ें करके अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट टाइम होता है कि इसमें आप ये करें और उसके बाद देखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इन चीज़ों से कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आपका 140/90 से ब्लड प्रेशर हाई है तो डेफिनेटली इसके लिए मेडिसिन मस्ट है। अच्छा, ठीक, मेडिसिन मस्ट है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो दवाई का उनका कोई टाइम नहीं होता, वो इवन मेरी मदर भी इस तरह से कहती हैं कि मैं तो नाश्ते के साथ लेती हूँ दवाई। अब कभी नाश्ता किया जा रहा है 7 बजे, कभी 10 बजे, तो कितना ज़रूरी है कि टाइम पे दवाई ली जाए? देखिए, मेडिसिन, आप जरा डराएं लोगों को ताकि टाइम से दवाई ली जाए। नहीं, मेडिसिन जो है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम ही लेनी चाहिए। इसका हमें जो वो हम लिंक कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, इन चीज़ों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंप्लाइंस भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मीन्स कि आप उस एक टाइम रख लें, फॉर एग्जांपल 8 o'clock, 10 o'clock, 6 o'clock, तो उस तरह कभी भी ना आपकी डोज मिस होगी और ना आपके ब्लड प्रेशर में जो वेरिएशन आती है वो आएगी कभी। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी बॉडी मेंटेन कर रही होती है ब्लड प्रेशर तो वो तो नेचुरली हो रहा है, लेकिन अगर आपने दवाइयों से इसको करना है तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर वासिफ, कोई और भी तरीका इलाज है? कुछ लोग कहते हैं देसी तरीका कर लो, दवाइयों पे नहीं जाना चाहते हैं और कहते हैं जौ का पानी पी लो, अदरक खा लो तो शरियानें खुल जाती हैं, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
یا دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے؟ اچھا ابھی اس میں ایسے ہے کہ ہمارا کیونکہ ایشیا میں نا یہ مت بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، تو دیسی چیزیں یوزلی جب اگر بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہ رہا ہو تو وہ بہت زیادہ کوئی ہیلپ فل نہیں ہوتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ نے کویشچن پوچھا ڈاکٹر شمونہ سے، اس میں کچھ ایڈ آن کر دیتا ہوں کہ جو ڈائٹ ہے اس میں ایک انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے ڈیش ڈائٹ، اوکے، وہ ڈائٹری اپروچ ٹو سٹاپ ہائپر ٹینشن کے نام سے اچھا، ہے۔ ویری نائس۔ اس کی امپورٹنس جیسے آپ نے انیشیلی میٹ کا کویشچن کیا تھا، تو وہ ڈائٹ جو ہے بیلنس ڈائٹ ہے جس میں مور ویجیٹیبل، مور فروٹ کو انکریج کیا گیا، اور یہ ریڈ میٹ اور یہ جو فیٹ کی انٹیک ہے اسے ڈسکریج کیا گیا۔ تو یوزلی جو ہمارے لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر وہ گوگل پہ کسی جگہ بھی ڈیش ڈائٹ ڈالیں گے تو ان کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ آ جائے گی، جو کہ بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے، صرف آپ نے ڈائٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے۔ نمبر 2 جو بلڈ پریشر ہے اسے کچھ ٹائم کے لیے ڈائٹ کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، ویٹ ریڈکشن کے ساتھ کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میڈیسن سے اگر ایک دفعہ بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو جائے، اور وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسینشیل یا پرائمری ہائپر ٹینشن ہو تو اس سے رکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جتنی بھی دیسی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اپروچ نہیں ہوتی کہ وہ مسلسل اپنا بلڈ پریشر کو چیک کروا سکیں، تو وہ جب ان کے وہ فار ٹائم بینگ سمٹم ریلیوز ہوتے ہیں جو کہ گریجولی باڈی جن کے عادی ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے بلڈ پریشر کو ہم سائنٹیفک لینگویج میں سائلنٹ کلر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ خاموش قاتل ہے کہ باڈی میں ہوا، آپ نے لاپرواہی کر دی، آپ نے دیسی نسخوں سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ آپ کی جسم جو ہے اس چیز کا عادی ہو گیا، اب یہ اندر ہی اندر آپ کو نقصان بہت پہنچائی زیادہ جا رہا ہے، کمپلیکیشنز کر سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ دوائیاں ڈاکٹر شمونہ اس لیے نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر ایک دفعہ کھا لی تو میں زندگی بھر اس پہ لگ جاؤں گا، اور دے ڈونٹ وانٹ دس۔ اچھا میں اس میں کہتی ہوں کہ یار اگر آپ کو آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے تو آپ زندگی بھر این کے بھی تو لگاتے ہیں نا، اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو بلڈ پریشر یا کوئی اور بیماری ہو گئی اور اس کے لیے آپ کو دوائیاں کھانی ہیں تو آپ لوگ نہیں کھانا چاہتے، تو اس متعلق آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور آپ اس کی میڈیسن ریگولر نہیں لیں گے تو اس کے آپ کی باڈی پہ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ بیماری اس طرح کی ہے کہ جس کو آپ وداؤٹ میڈیسن کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سیکنڈلی اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا دل افیکٹ ہوں گے، گردے افیکٹ ہوں گے، آپ کی آئیز افیکٹ ہوں گی۔ صحیح۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ وہ تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں۔ ہاں آپ دوائیوں کو بچا رہے ہیں کہ آپ کو دوائیاں نہ استعمال کرنی پڑیں، لیکن آپ اتنی بڑی بڑی کمپلیکیشنز کا شکار ہو جائیں گے، جس طرح گردوں کا فیلئر بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیے کہ کس طرح سے بالکل یہ کمپلیکیشنز ذرا میں چاہتی ہوں ہم ڈسکس کر لیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ذرا بتائیے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کی آنکھیں افیکٹ ہو سکتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کی جو دماغ کی شریانیں ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں، آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 اگر آپ کی کسی بھی آرٹری کے اندر، کوئی بھی رگ کے اندر اگر کوئی مطلب بلاکیج آ جاتی ہے تو اس سے آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ وہی بلاکیج اگر آپ کے دل میں ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ وہی بلاکیج اگر آپ کی گردوں کی طرف چلی جاتی ہے تو کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے بچاؤ کے لیے بہت حد تک یہ ضروری ہے کہ وہ ایک میڈیسن، ایک ٹیبلٹ جو آپ نے ڈیلی لینی ہے وہ لے لیں، دیٹ از مچ بیٹر۔ بالکل، کہ بجائے اس کے کہ یو اینڈ اپ وتھ سیریس کمپلیکیشنز اور آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وقت پر دوائی استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر واصف، اگین میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مرض اتنا زیادہ بڑھ کیوں گیا ہے، اور آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اگر ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جینیٹکس کا رول ہے، اب اگر میری فیملی میں ہائپر ٹینشن ہے اینڈ آئی وانٹ کہ میں اس سے بچ جاؤں یا اس کو کسی طریقے سے ڈیلے کروں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے، کیونکہ یہ اب جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ابھی اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کی ایک ریزن تو یہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون اور ہمارا یہ ٹی وی اور یہ میڈیا ہے کہ جو جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ اس کی اتنی زیادہ عادی ہو گئی ہے کہ ان کی لائف میں ایکسرسائز، ان کی لائف میں گیمز اور اس چیز کے کوئی مطلب کہ کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور ہر اسکول اور جس جگہ پہ بھی ہماری ینگ پاپولیشن ہے وہاں پہ اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے، لوگوں کو ایکسرسائز کی طرف راغب کرنا چاہیے،
लोगों को उनकी जो डाइट है उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए और आस्ता आस्ता लोगों को डेली अपनी लाइफ में ज़्यादा ना भी हो तो 30 से 45 मिनट जो है अपनी बॉडी के लिए निकालने चाहिए अपने लिए टाइम निकालिए, जो कि वो रेगुलर वॉक की सूरत में कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज की सूरत में कर लें। और जैसे आपने बताया कि अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर रन हो रहा है तो इसका मतलब है कि 33% चांसेस है कि ब्लड आपको भी प्रेशर होगा, इसलिए आप कोशिश हाँ, कीजिए कि आप ये सब को जो आपने बताया इस पर जी, अमल करें। जी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने हाइपरटेंशन के हवाले से गुफ्तगू की, और अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो अगर खून की नालियां तंग होंगी तो ब्लड को उनमें से गुजरते वक्त मुजाहिमत होगी और उसका असर जो है वो आपके दिल पर पड़ेगा, आप दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो असरअंदाज होगा। इसलिए अगर आपका जो ये मर्ज़ है आपका डायग्नोज हो गया है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, इसका इलाज करवाइए, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिस तरह के डॉक्टर शमूना ने बताया, आपको फालिज हो सकता है, आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं, आपकी आई साइट पर फर्क पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बीमारी को लाइटली ना लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।